السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی زندگی کے سفر پر جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بزرگ جنہوں نے لوگی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلایا، دلوں کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا اور اپنی محبت، خدمت اور کرامت سے غریبوں اور حاجت مندوں کے دلوں کو سکون دیا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے بغیر تلوار کے لاکھوں غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ پھر محبت، اخلاق، خدمت اور دعا کے ذریعے آپ کے اخلاق اور برکت سے راجستھان اور برصغیر کے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی ہستی جو غریب کے در پر جاتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے اور امیر و غریب سب کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کا دربار آج بھی لاکھوں انسانوں کے دلوں کو چین عطا کرتا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کی نورانی داستان۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت 14 رجب المرجب 537 ہجری کو ایران کے شہر میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام معین الدین حسین تھا۔ والد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ کا نام سیدہ خاتون تھا۔ آپ سید نسل سے تھے اور آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین سے ملتا تھا۔ آپ بچپن ہی سے عبادت گزار ذہن اور نرم دل تھے۔ قرآن پاک کم عمری میں ہی حفظ کر لیا۔ جھوٹ، تکبر اور ظلم جیسی برائیاں آپ کے قریب بھی نہ آتی۔ محلے کے لوگ آپ کو ایک نیک اور صالح بچہ سمجھتے تھے۔ صرف 15 برس کی عمر میں والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور ایک لڑکی ملی۔ آپ دن کو باغ سنبھالتے اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے۔ آپ کی شان ہی ایسی تھی کہ ایک دن آپ باغ میں کام کر رہے تھے، ایک بزرگ حضرت ابراہیم انداورزی وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو ایک لقمہ کھانے کو دیا اور جیسے ہی آپ نے وہ لقمہ کھایا، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے آپ نے دنیاوی کاروبار چھوڑ دیا اور روحانی سفر اختیار کر لیا۔ آپ نے حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی اور کئی سال تک ان کی صحبت میں رہے۔ علم، عافیت اور عبادت کے تمام مدارج طے کیے۔ دن کو علم حاصل کرتے، رات کو عبادت میں ڈوبے رہتے۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، وہاں اللہ کے بندے تمہارے ذریعے ہدایت پائیں گے۔ آپ نے سفر کی تیاری کی اور تبلیغ مقدس سے برصغیر کا رخ کیا۔ آپ سب سے پہلے لاہور آئے، پھر دلی اور آخرکار اجمیر پہنچے۔ اس وقت وہاں ہندو راجہ پتھری راجہ کی حکومت تھی۔ جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے تو وہاں کے ہندو راجہ آپ کی موجودگی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار آپ کو شہر سے نکالنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ناکام رہا۔ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنے جادوگر اجمل کو آپ کے خلاف بھیجا۔ جادوگر نے طرح طرح کے جادو کیے، لیکن آپ کے ایک اشارے اور اللہ کے ذکر سے اس کے سارے جادو ختم ہو گئے۔ جادوگر آپ کے قدموں میں آ گرا اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، صرف محبت، اخلاق اور خدمت کے ذریعے دل جیتے۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، غریب کی مدد کی، بیمار کے لیے دعا کی۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ اسلام لے آئے۔ آپ کے قدم رکھتے ہی اجمیر شریف کی فضا بدل گئی۔ مخالفین کئی بار نقصان پہنچانا چاہتے، مگر آپ کی دعا اور کرامت سے سب ناکام ہوئے۔ آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات 3 نکات پر مشتمل تھیں: اللہ کی عبادت اور بندگی، انسانیت کی خدمت، محبت، امن اور اخوات۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اجمیر کے علاقے میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ سب لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آئے۔ آپ نے وضو کیا اور رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ دعا ختم ہوئی۔ دعا ختم ہوتے ہی بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ اس سے زمین سرسبز ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کو بہت سارا سونا اور جواہرات بطور تحفہ دینے آئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، میرا خزانہ اللہ کے پاس ہے، مجھے دنیاوی دولت کی حاجت نہیں۔ آپ وہ سب چیزیں فوراً غریبوں میں بانٹ دیں۔ یہ بھی ایک کرامت تھی کہ دنیاوی مال و دولت آپ کے قریب بھی نہ ٹھہرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 633 ہجری میں اجمیر شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار آج بھی لاکھوں انسانوں کے لیے سکون اور ایمان کا مرکز ہے۔ ہر سال وہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں، بلکہ محبت، اخلاق
اور خدمت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات اپنائیں تو نہ صرف مسلمان بلکہ پوری انسانیت امن و سکون پا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی خواجہ غریب نواز حضرت محی الدین چشتی حجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رضا اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات کو اپنائیں، غریبوں کی مدد کریں، انسانیت کی خدمت کریں اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا نحتاج المال كي نزداد